آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو ہم سب کی زندگی سے گہرائی سے جڑا ہے، سفر حق، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ زندگی کی اس تیز رفتار دور میں ہم اکثر الجھ جاتے ہیں اور تھوڑا رک کر سوچتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے خالق کا کنیکشن آخر کیسا ہے۔ تو چلیے آج ہم کلاسیکل ایکسیجیسس کی روشنی میں انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو اکثر دلوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا واقعی اللہ ہم سے دور ہو گیا ہے، یا پھر یہ دوری صرف ہمارا اپنا پیدا کردہ وہم ہے؟ ہوتا ہے نا کہ زندگی کی ٹینشنز اور پرابلمز میں ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس اب کنیکشن ٹوٹ گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کشمکش ہے جس کا سامنا کبھی نہ کبھی ہر شخص کرتا ہے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا اللہ دور ہے؟ قرب الہی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے اگر ہم تفسیر ابن عباس کو دیکھیں تو وہاں سورہ البقرہ کی آیت 115 کی وضاحت ملتی ہے، اور وضاحت اتنی خوبصورت ہے کہ بس دل کو لگتی ہے۔ آیت واضح کرتی ہے کہ جس طرف بھی تم رخ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ سوچئے ذرا اس بات کو۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق کبھی بھی جغرافیائی اور روحانی طور پر ہماری پہنچ سے باہر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہی از آلویز دیئر۔ یہاں سے ایک بہت ہی ڈیپ پوائنٹ نکلتا ہے۔ دیکھیں، خالق تو ہر جگہ موجود ہے، مسئلہ ہمارا اپنا ہے، ہم ہی مڑ کر دیکھنا بھول جاتے ہیں۔ یہ جو دوری کا ایک عجیب سا احساس ہمیں ہوتا ہے نا، یہ اصل میں ہماری دنیا کی مصروفیات، ڈسٹریکشنز اور ہماری اپنی غفلت کا نتیجہ ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ خالق روٹ کر اپنی مخلوق سے دور چلا گیا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دل کی خاموش آواز، جب دل بولتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا اللہ ہماری وہ باتیں بھی سنتا ہے جو ہم کہتے نہیں؟ سورہ البقرہ کی آیت 225 اس بات کو پرفیکٹلی کلیئر کرتی ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل روحانی تعلق ہماری سچی نیت سے جڑا ہوتا ہے۔ جو لفظ بس ایسے ہی بے دھیانی میں زبان سے پھسل جاتے ہیں نا، ان پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جو ہمارے دل کا پکا ارادہ ہے، خدا کی نگاہ میں اصل ویلیو اسی کی ہوتی ہے۔ جب ہم تفسیر ابن عباس کی مزید ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو یہ بات اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔ کلاسیکل ٹیکسٹ صفائی سے بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زبان کی چھوٹی موٹی لغزشیں معاف ہیں، پر دل کے اندر جو چھپے ہوئے ارادے ہیں اور وہ خاموش دعائیں جو کبھی ہونٹوں تک آتی ہی نہیں، خالق انہیں مکمل طور پر سمجھتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ یعنی اگر سمپل ورڈز میں کہوں تو دل کی بات ان گہرے خیالات اور دعاؤں کا نام ہے جن کے لیے کسی پرفیکٹ گرامر یا الفاظ کی ضرورت ہی نہیں۔ انسان کو ہمیشہ دعا مانگنے کے لیے صحیح لفظ نہیں چاہیے ہوتے، کیونکہ ہمارا خالق روح کے اس جذبے کو بھی پہچانتا ہے جو ابھی لفظ بن ہی نہیں پایا۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ نزدیکی کی سب سے بڑی دلیل ہے نا؟ چلیے اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، آزمائش اور دعا۔ دعاؤں کی قبولیت میں آخر تاخیر کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جب ہم سب سے زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، پریشانی عروج پر ہوتی ہے، تو اکثر ہم سوچتے ہیں کہ دعا قبول ہونے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ یہ ڈیلے بہت سے لوگوں کو مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن کلاسیکل ٹیکسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس ڈیلے یا تاخیر کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم سورہ البقرہ کی آیت 155 پر غور کریں تو وہاں آزمائش کے کچھ خاص مراحل بیان ہوئے ہیں، جیسے خوف، بھوک اور مال یا جانوں کا نقصان۔ اب دیکھیں، یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کو اکیلا چھوڑ دینے کی نشانیاں بالکل نہیں ہیں۔ ایکچولی یہ آزمائش کے وہ سٹیپس ہیں جو ڈیزائن ہی اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ انسان کی روحانی ترقی ہو سکے اور اس کے درجات بلند ہوں۔ اور اسی لیے تفسیر اس بات پر بہت زور دیتی ہے کہ اس پورے پروسیس کا آخری نتیجہ صبر کرنے والوں کے لیے ایک عظیم انعام ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کسی دعا کا جواب ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو وہ انکار نہیں ہے، وہ وقت دراصل ایک بہت بڑے روحانی انعام کی تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تاخیر انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس ایکسپلینر کے آخری حصے پر آتے ہیں، مایوسی سے امید تک، لامحدود رحمت۔ زندگی کے کسی پوائنٹ پر اگر کوئی انسان اندھیروں میں اتنا گر جائے اور اسے لگے کہ بس اب وہ گناہوں میں ڈوب چکا ہے اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تو ایسے وقت میں سورہ الزمر کی آیت 53 امید کی سب سے واضح کرن بن کر آتی ہے۔ اس میں کتنے پیار سے کہا گیا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جہاں تک تفسیر ابن عباس کی بات ہے، وہاں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ یہ آیت خاص ان لوگوں کی تسلی کے لیے اتاری گئی تھی جو اپنی خطاؤں کے بوجھ تلے دب کر مایوس ہو چکے تھے۔
اس سے یہ بات مکمل طور پر کلیئر ہو جاتی ہے کہ خدا کی رحمت ہمیشہ انسان کی غلطیوں اور خطاؤں پر بھاری رہتی ہے، چاہے ان کی تعداد کچھ بھی ہو۔ ہم انسان اکثر اپنی محدود سوچ سے خدا کی معافی کو ماپنے کی کوشش کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری خطاؤں نے ایک ناقابل عبور دوری پیدا کر دی ہے، مگر ریالٹی اس وہم سے بالکل مختلف ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ایک سچی واپسی، بس ایک خالص توبہ، فوراً ہر فاصلے کو مٹا دیتی ہے اور روح کو خدا کی رحمت سے کنیکٹ کر دیتی ہے۔ تو آخر میں اس سوچ کے ساتھ اس ایکسپلینر کو واپ اپ کرنا چاہوں گا۔ ذرا سوچیے گا اس بارے میں، یہ جو دوری ہمیں لگتی ہے نا، یہ صرف ہمارے ذہن کا ایک وہم ہے، یہ روح کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ وہ جو ہمارا گہرا تعلق ہے، وہ سچ پوچھیں تو کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، کیونکہ خالق تو ہمیشہ وہاں تھا، اس سے کہیں زیادہ قریب جتنا ہم نے محسوس کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر واپسی کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے، تو کیا ہم آج اس دروازے کی طرف ایک قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں؟